سینٹ کا اجلاس جاری ہے اور اعظم نذیر تارڑ اس وقت اظہار خیال کر رہے ہیں۔ سر ہمیں صرف لنڈن کے ہیتھرو کے ایک ایئرپورٹ بند کرنے سے 59 ارب روپے سالانہ کا لاس ہوا ہے سر 3 سال پی آئی اے کو۔ تو سر اسے پاس کیا جائے۔ ٹھیک ہے جی، میں ذرا رپورٹ لے کر آ دوں۔ آرڈر نمبر 4 اور 5۔ چنانچہ اس وقت سینٹ میں وزیر قانون سینٹ کا اجلاس جاری ہے اور آپ کو بتائیں کہ اعظم نذیر تارڑ وزیر قانون گفتگو کر رہے تھے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ گفتگو کر رہے تھے۔ آج سینٹ کا اہم اجلاس جاری ہے، اس کے قبل قومی اسمبلی کا اجلاس بھی جاری ہے اور پیمرا ترمیمی آرڈیننس بل جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے، جس کی شقوار منظوری بھی کی جا رہی ہے۔ مریم اورنگزیب نے یہ بل پیش کیا، پیمرا ترمیمی آرڈیننس بل۔ قومی اسمبلی میں پریس کاؤنسل ترمیمی بل 2023 بھی منظور کر لیا گیا ہے۔ قومی اسمبلی میں پیمرا آرڈیننس ترمیمی بل 2023 بھی منظور کر لیا گیا ہے۔ مریم اورنگزیب نے یہ پیش کیا، جس کے بعد شقوار اس کی منظوری کی گئی ہے اور آپ کو بتائیں کہ سینٹ میں بھی اجلاس جاری ہے، بیک وقت یہ دونوں جگہ پہ پیش کیا گیا اور اس قومی اسمبلی اجلاس میں یہ چیز منظور ہو چکا ہے۔ قومی اسمبلی میں پیمرا آرڈیننس ترمیمی بل 2023 منظور کر لیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو بھی بتائیں کہ مریم اورنگزیب نے یہ بل پیش کیا ہے۔ اظہر فاروق ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی اظہر۔ ترمیمی بل 2023 قومی اسمبلی نے منظور کر لیا ہے۔ یہ بل پہلے قومی اسمبلی میں پیش ہوا تھا، اس کے بعد قائمہ کمیٹی میں یہ گیا تھا، وہاں پر بھی اس کی اپروول ہوئی تھی، لیکن اس بل کی بعض شقوں پر شدید تحفظات تو میڈیا کی طرف سے سامنے آئے تھے۔ تاہم آج کچھ ترامیم کے ساتھ اس بل کی دوبارہ منظوری دی گئی ہے۔ الیکٹرانک میڈیا مصدقہ خبروں معاشرے میں تحمل کے فروغ کا مواد اپنی نشریات میں استعمال کرے گا اور اس بل کے ابتدائیے میں ترامیم کر کے عوام الناس کی تفریح، تعلیم اور معلومات کے دائرے کو وسیع کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے اس کی بعض جو شقیں ہیں ان میں ترمیم کی گئی ہے اور یہ واضح طور پر کہا گیا ہے کہ خبر اور ڈس انفارمیشن یا مس انفارمیشن کے حوالے سے جو امور ہیں کے حوالے سے اس میں وضاحت کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس بل میں یہ کہا گیا ہے کہ پیمرا 2 ارکان میں سے ایک براڈ کاسٹر اور دوسرا پی ایف یو ڈی کا نمائندہ ہوگا۔ ایک کو شکایات سیل جو ہے وہ قائم کیا جائے گا، جبکہ چیئرمین پیمرا کا اختیار جو ہے وہ محدود کیا گیا ہے۔ پیمرا کے اختیارات چیئرمین کسی رکن یا اتھارٹی کے افسر کو جو ہے وہ تفویض ہو سکیں گے۔ قومی اسمبلی نے کثرت رائے کے ساتھ اس بل کی اپروول دی ہے۔ جیسے کہ پہلے میں نے کہا کہ کچھ ترامیم جو ہے وہ لائی گئی ہیں، وزیر اطلاعات نے پیش کی ہیں، ان ترامیم کی بھی آج اجلاس میں منظوری دی۔ اظہر فاروق اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ قومی اسمبلی میں پریس کاؤنسل ترمیمی بل 2023 منظور کر لیا گیا ہے۔ مولانا طاہر اشرفی اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ ان زخمیوں کو صحت عطا فرمائے، شہداء کو بلندی درجات عطا فرمائے اور ان کے لاحقین کو پسماندگان کو اللہ کریم صبر جمیل عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ حضرت صاحبزادہ پیر حسان حسیب الرحمان صاحب ابھی پہنچنے والے ہیں، لیکن چونکہ وقت جو ہے اور آخری خطاب انشاءاللہ ہمارے سربراہ اور رہبر جناب ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب کا ہوگا، چند باتیں جو آج کی اس پریس کانفرنس کے اعلامیہ کی صورت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تمام مکاتب فکر کے علماء مشائخ کی یہ مشترکہ پریس کانفرنس سانحہ باجوڑ، خیبر مسجد اور کوئٹہ میں پولیو ورکرز پر حملے میں شہید ہونے والے پولیس کے جوانوں اور جہاں جہاں بھی دہشت گردی ہوئی ہے اس کی بھرپور مذمت کرتی ہے، اور علماء مشائخ کا یہ اجتماع بے گناہ مسلمانوں، پولیس اہلکاروں اور مساجد پر حملہ کرنے والے کو مجرم سمجھتا ہے، اور یہ بات ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا اسلام اور مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسلمانوں کو قتل کرنے والے، مساجد کو شہید کرنے والے، بے گناہ سلامتی کے اداروں اور پولیس کے جوانوں کو نشانہ بنانے والے یہ وہی کام کر رہے ہیں جو خوارج کا کام تھا۔ جس طرح مسلمانوں پر خوارج نے حملے کیے، یہ اسی طرح کے حملے ہیں، جیسا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کرنے والے بدبخت نے، جو کائنات کا ملعون ترین انسان تھا، اس نے کائنات کے اس وقت کے اعلیٰ ترین انسان سے، اعلیٰ ترین مسلمان سے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ
اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے خون سے یہ کہا کہ میں تم سے بہتر مسلمان ہوں، حالانکہ اس سے بڑا کافر کائنات میں کوئی نہیں تھا. اس نے حضرت علی سے یہ کہا کہ میں آپ سے بہتر مسلمان ہوں. اسی طرح یہ جو لوگ بے گناہ انسانیت کا قتل عام کر رہے ہیں، یہ سارے جو باجوڑ میں لوگ تھے، ان میں حفاظ تھے، ان میں علماء تھے، ان میں وہ ایک معصوم بچہ جو پاپڑ بیچ رہا تھا، اس کا کیا گناہ؟ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر فل کورٹ بنانے کی استدعا مسترد کر دی. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، ہمیں تنقید کی کوئی پرواہ نہیں، اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے تاریخ سب دیکھ رہی ہے، کوئی پسند کرے نہ کرے ہم اپنا کام جاری رکھیں گے. ملک میں کون سا قانون چلے گا یہ فیصلہ عوام کریں گے، ہم نے کام ٹھیک کیا یا نہیں تاریخ پر چھوڑتے ہیں. چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں 6 رکنی لارجر بینچ نے کیس کی سماعت کی. اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا، میں نے گزشتہ روز ملزمان کو مرضی کا وکیل، سہولیات کی فراہمی، اہل خانہ سے ملاقات، شواہد کی ریکارڈنگ اور فیصلے میں وجوہات کو شامل کرنے کی یقین دہانی کرائی تھی. جسٹس منیب اختر نے کہا تھا، حکومت جا رہی ہے، میں کیسے یقین دہانی کرا سکتا ہوں. سپریم کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی توشہ خانہ کیس کا فوری ٹرائل روکنے کی استدعا مسترد کر دی. عدالت نے کیس کی سماعت 4 اگست تک ملتوی کر دی. عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے الیکشن کمیشن حکام کو 4 اگست کو طلب کر لیا. کیس کی سماعت جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کی. جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا، آپ کی درخواست غیر مؤثر ہو چکی تھی، پھر بھی ہم نے سنا، آرڈر دیا، جو ریلیف آپ نے مانگا وہ ہم نے دے دیا تھا. حیرت ہے پھر بھی سپریم کورٹ سے رجوع کیا. خواجہ حارث ایڈوکیٹ نے کہا، اصل سوال دائرہ اختیار کا ہے. جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا، ہم نے سمجھا تھا ہائی کورٹ آپ کو بہتر ریلیف دے گی. توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی پرائیویٹ گواہان کو عدالت میں پیش کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. سیشن عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کی پرائیویٹ گواہان کی فہرست پر فیصلہ سنا دیا. عدالت نے کہا، ملزم کے وکلا گواہان کے کیس سے متعلق ہونے کو ثابت نہیں کر سکے. ڈیفنس کاؤنسل نے تسلیم کیا کہ 4 گواہان ٹیکس کنسلٹنٹ ہیں. عدالت انکم ٹیکس اور ویلتھ اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے انٹرویو کو نہیں دیکھ رہی. پاک بحریہ کے جنگی جہاز پی این ایس طارق کی لانچنگ کر دی گئی. وزیر اعظم شہباز شریف نے ترکی کے تعاون سے تیار جنگی بحری جہاز پی این ایس طارق کا افتتاح کیا. کراچی شپ یارڈ میں خصوصی تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ وقت کا تقاضا ہے کہ پاکستان اور ترکی اسٹریٹجک تعاون کو مزید فروغ دیں. وزیر اعظم نے ایک بار پھر ترکی کو سی پیک میں شمولیت کی دعوت دی. کراچی میں پاک بحریہ کے لیے جہاز پی این ایس طارق کی لانچنگ تقریب ہوئی. وزیر اعظم شہباز شریف نے منصوبے پر کام کرنے والوں کے لیے 20 کروڑ روپے کے تحفے کا اعلان کیا. اس موقع پر ملازمین میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. دن رات جو آپ نے کاوشیں کی، تاریخ ان کو ہمیشہ سنہرے حروف میں یاد رکھے گی. آپ کو سلوٹ پیش کرتا ہوں. تمام تر مالی مشکلات کے باوجود میں آپ کے لیے آپ کی جو لیڈرشپ ہے ان کے ذریعے میں آپ کے لیے 20 کروڑ روپے کا تحفہ لایا ہوں، جو کہ مجھے یقین ہے ہمارے نیول چیف ہیں امجد نیازی صاحب اور ریئر ایڈمرل الیاس صاحب، یہ اس کی تقسیم جو انصاف اور حصہ بقدر جسہ آپ کے حوالے کریں گے. پاکستان اور ترکی کے تعلقات موجودہ عالمی حالات میں یہ تعلقات مزید اہمیت اختیار کر گئے ہیں. ترکی کے نائب صدر جودت یلماز نے جنگی بحری جہاز طارق کی لانچنگ کی تقریب سے خطاب میں کہا کہ ہر طرح کی دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں. I would like to express my deep sorrow for the lives that were lost in the recent explosion that took place in Bajur. We are against all forms of terrorism, which is one of the leading threats to international peace, security and stability, and we will continue to fight against terrorism. We see Pakistan's suffering, joy or success as our own. We are strengthening and deepening our solidarity resolutely day by day. The defense industry is one of the main pillars of this vision.
we are full of joy as we witnessed the launching ceremony of the fourth and final corvette, Pakistan, Turkey, Dosti, Zindabad. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ से राब्ता, निगरां वज़ीर आज़म के तकर्रुर से मुताल्लिक़ नामों पर मुशावरत की। ज़राए का कहना है कि तीनों रहनुमाओं ने आईन और कानून के मुताबिक निगरां वज़ीर आज़म के तकर्रुर का अमल मुकम्मल करने पर इत्तिफाक किया। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने तमाम नाम आज इत्तेहादियों के सामने पेश करने की हिदायत की। हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातों का आज मुशावरत का इम्कान है। अपोजिशन लीडर राजा रियाज की सदारत में अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट का इजलास भी होगा। निगरां वज़ीर आज़म के नामों पर अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने GDA, जमात इस्लामी और दीगर रहनुमाओं से मुशावरत की। राजा रियाज ने कहा 8 अगस्त तक अपोजिशन निगरां वज़ीर आज़म के लिए 3 नामों पर इत्तफाक कर लेगी। अपोजिशन के इत्तफाक के राय के बाद वज़ीर आज़म से मुशावरत करूंगा। अगला इजलास जुम्मे को फिर होगा। असम्बलियां मुद्दत पूरी कर रही हैं, इल्तवा का कोई रास्ता नहीं, इंतखाबात में ताखीर भी नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म के मुशीर और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमा कायरा कहते हैं, मुझे क्यों यकीन ना हो कि इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर होंगे। मरदमशुमारी पर MQM को एतराज़ है और इंतखाबात भी इसी के तहत चाहते हैं। अगर इनके मुतालबात मान लिए जाएं तो 1 साल तक इलेक्शन ही ना हो, ये नामुमकिन है। मरदमशुमारी की वजह से किसी सूरत इलेक्शन मुलतवी नहीं हो सकते। इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं, और अगर आपको नजर आ रहे हैं तो क्यों आपको इतना यकीन है कि ये हो जाएंगे टाइम पे? क्यों यकीन ना हो कि नहीं होंगे टाइम पे? इसलिए कि कोई रास्ता नहीं है इसको डिले करने का। केयर टेकर की बातें हो रही है, हम कह रहे हैं नहीं होगा, तो मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि नहीं होगा। बिल्कुल मुद्दत पे इलेक्शन होगा। इस वक्त मरदमशुमारी का अमल जारी है, अभी तक वो नोटिफाई नहीं हुआ, और ये अप्रैल में फाइनल होना था, एक्सटेंड होता गया। और MKM ही एतराज कर रही है कि इनकी जो मरदमशुमारी है ये दुरुस्त नहीं है। पहले तो उनकी सेटिस्फेक्शन के मुताबिक मरदमशुमारी का अमल मुकम्मल हो, वो अगले 2 महीने 4 महीने में चलेगा, उसके बाद 4 महीने इलेक्शन कमीशन को, फिर 2 महीने, तो ये तो 1 साल का प्रोजेक्ट हो गया। साल तो इलेक्शन डिले नहीं हो सकता, किसी सूरत नहीं हो सकता। क्या निगरान सेटअप के लिए PTI वो छोड़ दें, असेंबली में नहीं है, लेकिन वो एक स्टेक होल्डर है, PTI मुशावरत होनी चाहिए। मैंने तो कहा कि है, तो मुशावरत होनी चाहिए। गुजारिश है कि जहां तक ताल्लुक मुशावरती अमल के लिए तो आइन वाज़ेह है। PTI एक सियासी जमात बिलाहर है, उसे लेवल प्लेइंग फील्ड, अब पहले नून लीग मांगती थी, अब इनको क्या इनको मिलनी चाहिए? लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी को हमेशा डिनाई हुई लेवल प्लेइंग फील्ड, लेकिन सबके लिए होनी चाहिए। अगर उनके खिलाफ कोई केसेस है, वो कानून को मतलूब है, वो कानून की अदालत में जाके जवाबदेह होंगे। अगर कानून उनको रोकता है, अदालत उनको रोकती है, तो एक सेपरेट इशू है। ये जो इस्तेहकाम पार्टी बन रही है और एक KP में भी, इसका अब क्या पार्टी टूटती रहती है, ये हमारे मुल्क की बदकिस्मत तारीख है, लोग भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं मरदमशुमारी पर विफाक से बहुत ज्यादा तनाज़ा है। बात करेंगे, संजय साधवानी हमारे साथ मौजूद है। संजय, मजीद क्या कहना था वज़ीर आला सिंध का? वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा है कि मरदमशुमारी पर अगर खदशात दूर ना हुए तो CCI में जब ये मामला आएगा तो इसको वोट देने की पोजीशन में नहीं होगा। मेरे लिए सूबे की आवाम पहली तरजीह है, सबसे पहले सिंध का सोचूंगा, जिसके बाद ही फैसला करूंगा। मरदमशुमारी का मामला वज़ीर आला सिंध का कहना है कि अब तक CCI के इजलास में ज़ेर बहस नहीं आया है। अगर ये मामला CCI में आता है तो अपने खदशात वफाक के सामने दोबारा रखूंगा। इससे पहले वफाक को खत लिखकर भी सिंध के खदशात के मुतालिक आगाह किया है, लेकिन अपनी तमाम जो सूरत-ए-हाल है सूबे की और नई जो हल्का बंदियों के मुतालिक होगी वो CCI इजलास में रखूंगा। और इस पोजीशन में अगर हमारे खदशात दूर न किए गए तो मैं इस पोजीशन पे नहीं होऊंगा कि इसको वोट दूं। तो एक दफा फिर सिंध जो है वो मरदमशुमारी के मामले पर स्टैंड लेने का सोच रहा है। शुक्रिया आपका संजय। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। इंसानी स्मगलर्स के गोदामों पर छापों में यूरोप जाने की कोशिश करने वाले 385 पाकिस्तानियों को बाजियाब करा लिया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक छापे मशरकी लीबिया में इंसानी स्मगलर्स के ठिकानों पर मारे गए, जहां पाकिस्तानियों को छुपाया गया था। गैर मुल्की मीडिया का कहना है बाजियाब अफराद में बच्चे भी शामिल हैं। तमाम अफराद को पुलिस हेडक्वार्टर मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तानी शहरी गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने के इरादे से लीबिया पहुंचे थे, जहां उन्हें स्मगलर्स ने अपनी हिरासत में लेकर रिहाई के बदले तावान मांगा था।
کراچی کے مختلف علاقوں میں راہ چلتی خواتین سے ہراسگی کے واقعات بڑھ گئے۔ کراچی پولیس کی چہرے کو شناخت کرنے والی ٹیکنالوجی بھی کام نہ آئی۔ چہرہ واضح نظر آنے کے باوجود بھی ملزمان ناآزاد ہیں۔ گزشتہ روز سمن آباد میں خاتون کو ہراساں کرنے میں ملوث شخص کو پولیس تلاش کر رہی ہے۔ پولیس کے مطابق متاثرہ خاتون کون ہے اس بات کا بھی تعین نہیں ہو سکا۔ کسی متاثرہ خاتون نے پولیس سے رابطہ بھی نہیں کیا۔ اطراف کے علاقوں میں دیگر سی سی ٹی وی کیمروں کی ویڈیو حاصل کر رہے ہیں۔ اہل محلہ سے بھی معلومات حاصل کی ہیں۔ اب تک واقعے کا کوئی بھی عینی شاہد سامنے نہیں آیا۔ ادھر گلستان جوہر میں بھی 1 ماہ پہلے خاتون سے نازیبہ حرکت کرنے والا ملزم اب تک پکڑا نہیں جا سکا۔ بےایمانہ تشدد کا شکار رضوانہ کی حالت میں بہتری آ رہی ہے، وہ باتیں بھی کر رہی ہے۔ رضوانہ کا علاج کرنے والے پروفیسر فرید الظفر کہتے ہیں رضوانہ نے گزشتہ رات کہا مجھے گھر جانا ہے، مزید 3 سے 4 روز اس طرح گزر گئے تو رضوانہ بہتر ہو جائے گی۔ اس کی طبیعت اب بھی تشویشناک ہے۔ یہ کہ رضوانہ کی کل سے کچھ طبیعت بہتر ہے اور باتیں بھی کر رہی ہے۔ کل اس نے راتوں کا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں اور مجھے اب زیادہ ڈرپیں اور یہ چیزیں نہ لگائیں اور میں کل گھر جانا چاہوں گی۔ اس کے اگر 3-4 دن اس طرح کے گزر گئے تو پھر یہ آؤٹ آف ڈینجر ہو جائے گی۔ کنڈیشن ابھی بھی کرٹیکل ہے کیونکہ اس کی امیونٹی بہت لو تھی۔ سی ایم صاحب کا کل بھی فون آیا تھا اور انہوں نے کہا کہ پرسوں تشریف بھی لائے تھے کہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ یہ نہیں دیکھنا کہ اس کی مہنگی اور یہ نہیں دینی، مہنگی سے مہنگی دوائی اگر اس کے لیے ریکوائرڈ ہے وہ ہم کر کے دیں گے، کیونکہ جو ایک زندگی ہے اس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے اور وہ جو بھی ٹریٹمنٹ پاسبل ہے دنیا میں وہ اس کا چل رہا ہے۔ پیرنٹس بار بار اس سے کہہ رہے تھے کہ اس کو پوائزن بھی دیا گیا، تو ہم نے ایک ٹاکسیکالوجی کے لیے بھی اس کا بلڈ اور یورین بھجوایا، جس میں ایک اس کا پراپر رینج ہم نے پنجاب فورینسک میں بھجوایا، تو وہ آج یا کل اس کی رپورٹ آ جائے گی، وہ بھی ہم دیکھ لیں گے اس میں کیا آتا ہے۔ کم سن ملازمہ پر تشدد کے خلاف پاکستانی فنکار بھی رضوانہ کی آواز بن گئے۔ اداکارہ سجل علی نے کہا کہ خدا کے واسطے کم عمر بچوں سے کام کرانا بند کر دیں، یہ جرم ہے۔ میشی خان نے کہا اتنی چھوٹی بچی پر اتنا تشدد، خدا کو منہ نہیں دکھانا۔ نادیہ جمیل نے اپیل کی کہ بچی کے چہرے کو چھپا دیں۔ چھوٹے بچوں پر ظلم کرنا، ان سے کام کروانا، ان سے مشقت کروانا بند کر دیں۔ چائلڈ لیبر از رانگ، اٹ از اللیگل۔ اتنا ظلم کیا اس نے اس بچی پہ، سر پھاڑ دیا۔ اتنی چھوٹی بچی سے آپ لوگ کام کرواتے ہیں گھروں میں، آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ کے بعد آپ لوگ اس کو نہ ہسپتال لے کے گئے، اس کے سر میں کیڑے پڑ گئے، ہر جگہ سے فریکچر ہو گئی، اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا۔ رضوانہ کی تصویریں ہر جگہ دکھائی جا رہی ہیں۔ میری ایک اور التجا ہے کہ جب بھی ہم کسی بچے کی کہانی شیئر کرتے ہیں پلیز اس کے چہرے کو بلر کر دیجیے۔ چائلڈ لیبر از رانگ، اٹ از اللیگل، اٹ از اے کرائم، اٹ از اے کرمنل offense. Children not being in school after the age of 5 is a criminal offense. یہ جو ٹارچر اور دردناک کیسز سامنے آ رہے ہیں، ان کے لیے ہمیں آواز بننا چاہیے اور سوچ کو پھیلانا چاہیے کہ بچوں گورنمنٹ کے سطح پہ بھی اور عام انسان کی سطح پہ بھی کہ بچوں سے چائلڈ لیبر لینا نارمل نہیں ہونا چاہیے۔ سینٹ اجلاس سے عطا تارڑ اظہار خیال کر رہے ہیں۔ جو ہمارے آج کے موجودہ چیئرمین ہیں ایچ ایس سی، بڑے قابل آدمی ہیں، مجھے تو بھائیوں کی طرح بڑی محنت کرتے ہیں ڈاکٹر مختار صاحب، وہ ان میٹنگز میں حصہ رہے ہیں اور کلوز بائی کلوز اس ایکٹ کی آئی ایم اسٹیٹنگ ایٹ دا فلور آف دا ہاؤس ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن، کلوز بائی کلوز ریڈنگ ہوئی ہے سر، کم از کم 5 دفعہ۔ تو اس وضاحت کے ساتھ میں عرض کروں گا کہ قانون سازی آپ کا اختیار ہے۔ کئی قانون سازیاں ایسی ہیں جو کہ آپ کے فیوچر کے لیے، آپ کے ملک کی اکنامک لائف کے لیے اچھی ہیں، جیسے یہ پی اے والا کام ہم نے کیا۔ ہمیں یہ قوی امید ہے کہ ہماری اگست میں میٹنگز ہیں، جو بھی آئیں گے وہ کنٹینیو کریں گے اس عمل کو، اور آڈٹس ہونے کے بعد انشاءاللہ العزیز آن بہاف آف منسٹر فار ایویشن I am making this statement, we are quite sanguine and optimistic and hopeful کہ جو پی آئی اے کے فلائٹ آپریشنز سسپینڈڈ ہیں یو کے لیے کم از کم، وہ انشاءاللہ العزیز بائی دی اینڈ آف اکتوبر نومبر جو ہیں وہ بحال ہو جائیں گے۔ ہمارے تارکین وطن، ہمارے بھائی دگنی تگنی قیمت پہ ٹکٹس خرید رہے ہیں، تو یہ باقی لاز بھی اس طرح ہے، جہاں پہ آپ کو لگے ہماری ضرور۔ میری ایک گزارش ہے جی، میں ڈاکٹر صاحب چیئرمین سینٹ صادق سنجانی۔ سینٹ کا اجلاس جاری ہے اور وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اظہار خیال کر رہے تھے۔
امریکہ کے شہر لاس اینجلس میں ARY نیٹ ورک اور ورلڈ میمن آرگنائزیشن کے صدر سلمان اقبال کے اعزاز میں استقبالیہ تقریب ہوئی. تقریب کا اہتمام WMO کے ٹرسٹی فیضان بقالی نے کیا. تفصیل غضنفر ہاشمی کی رپورٹ میں. کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں ورلڈ میمن آرگنائزیشن کے زیر اہتمام ARY TV نیٹ ورک اور ورلڈ میمن آرگنائزیشن کے صدر سلمان اقبال کے اعزاز میں استقبالیہ تقریب ہوئی, جس کا اہتمام WMO کے ٹرسٹی فیضان بقالی نے کیا تھا. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ARY TV نیٹ ورک کے صدر سلمان اقبال نے ورلڈ میمن آرگنائزیشن کے مستقبل کے ویژن اور منصوبوں پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ ہمیں تعلیم اور صحت کے ساتھ ساتھ خواتین کو بااختیار بنانے کی ضرورت ہے. Constitution amongst all the Memon organizations in the world. The most important area that we are working, we have been working for the last 3 years, we are working for this 3 years also inshallah, is women empowerment. We have to empower our women. They have come up with the greatest ideas of tree plantation, education, health, getting all this together. All these ideas together, we came up with an idea called Inspire God. We Memons are inspirations. We inspire people. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے سمیر موسانی، فیضان بقالی، شعیب کوٹھا والا، شیراز سلیمان اور انیس بقالی نے ورلڈ میمن آرگنائزیشن کے فلاحی منصوبوں کی تفصیل بیان کی. The things we want to do in the future together with all of you in this room, inshallah. Right, WMO is about inclusion, inviting everybody. It's open arms, everybody is involved, everybody is invited. ورلڈ میمن آرگنائزیشن کی جانب سے شروع کیے گئے انسانی خدمت کے منصوبوں کا دائرہ دنیا کے کئی ممالک تک پھیل چکا ہے. غضنفر ہاشمی، ARY نیوز، لاس اینجلس، امریکہ. اب اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر کی دوسرے روز بھی اڑان جاری ہے. امریکی ڈالر ₹1.71 مہنگا ہو کر $289.25 پر پہنچ گیا. بینک ڈالر $289.75 پر فروخت کر رہے ہیں. فوریکس ڈیلرز کے مطابق اوپن مارکیٹ میں ڈالر ₹1.5 مہنگا ہو کر $292.50 پر فروخت ہو رہا ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ امپورٹ کی وجہ سے ڈالر کی طلب میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جس سے ڈالر مہنگا ہو رہا ہے. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں صبح سے ہی مثبت رجحان برقرار ہے. 100 انڈیکس میں 534 پوائنٹس اضافے کے ساتھ 48,764 پوائنٹس پر بند ہوا. ماہرین کا کہنا ہے مثبت معاشی خبروں کی وجہ سے انویسٹر سٹاکس مارکیٹ میں اپنا سرمایہ لگا رہے ہیں. پورٹ فولیو انویسٹمنٹ میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. سٹاک مارکیٹ میں بڑے انسٹیٹیوشن کی جانب سے بھی شیئرز کی خریداری دیکھی جا رہی ہے. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.